بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم فی القرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام العلوم ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء و اولادہ المعصومین حجج اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، شہزادی اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مادر حسنین شہزادی کونین ہمارا شمار آخری سانس تک بی بی کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کی ولایت کے پیروکاروں میں سے رکھے، آخری سانس تک کلمہ حق عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، مالک کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے وہ شہر آفاق آیت پڑھی ہے جو ہر مسلمان گھر کے بچے کو یاد ہے، اس آیت کو آیا صلوات بھی کہتے ہیں، اس آیت کو آیا درود بھی کہتے ہیں، جس میں خدا وہ عمل بتا رہا ہے جو خالق خود بھی کرتا ہے اور مخلوق کو بھی کہہ رہا ہے۔ مجھے جی بسم اللہ جی بسم اللہ مجھے اس کی بسم اللہ جی مجھے اس آیت کے وہ زاویے آپ کے سامنے نہیں پڑھنے جو آپ پہلے جانتے ہیں، مجھے اس آیت کا وہ فلسفہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے کہ اس آیت کے فلسفے سے میں جناب سیدہ کا مقدمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر گھر میں پڑھی جانے والی آیت ہے اور اللہ بار بار اس آیت کو پڑھوا رہا ہے، مؤذن اذان دینے سے پہلے اس آیت کو پڑھتا ہے، خطبہ دینے سے پہلے عالم دین مصلی پہ اس آیت کو پڑھتا ہے۔ اللہ بار بار اس آیت میں منوا کیا رہا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، صلوات پڑھتے ہیں، صلو کرتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو، تم بھی پڑھو، وسلموا، پھر انہیں قبول کرو، پھر ان کو تسلیم کرو،
اور ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اسی لفظ میں مجھے گفتگو کرنی ہے کہ آخر اللہ تسلیم کروا کیا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف تسلیم کرو، نہیں، ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ دو لفظ ہیں صاحبان علم و معرفت، ایک ہے لفظ تحقیق، ایک ہے تسلیم۔ تحقیق ہوتی ہے ہر اس کی بات پہ جو غیر معصوم ہو، گنہگار کی بات پہ تحقیق ہوگی، خاکی کی بات پہ تحقیق ہوگی، بشر کی بات پہ تحقیق ہوگی۔ کوئی کہے کہ میں نے یہ سنا، تحقیق کرو، کہاں سے سنا؟ تحقیق ہے غیر معصوم کی بات پہ، لیکن جب معصوم بات کرے تو پھر تحقیق نہیں ہوگی۔ جو صاحبان معرفت ہیں وہ پہلا زینہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم کس منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ تحقیق ہے غیر معصوم کی بات پہ، معصوم کی بات پہ تحقیق نہیں، تسلیم ہے۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ۔ قرآن جو کہہ دے اسے ماننا، عقل میں نہ بھی آئے پھر بھی ماننا۔ قرآن میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہیں انسانی عقل قبول نہیں کر رہی، لیکن دامن قرآن میں ہونے کی وجہ سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آئے یہ سوال نہیں کرنا، تسلیم کرو۔ نوح کے تندور سے پانی نکلا کائنات میں کیسے پھیلا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرو۔ موسیٰ طور پہ آتے تھے اور موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس سے دریا کی لہریں پھٹ جاتی تھی، وہ لکڑی دریا کو کیسے چیرتی تھی، تحقیق نہیں کرنا، تسلیم کرو۔ اب تم نے ابراہیم کو نار نمرود میں جاتے ہوئے دیکھا، ابراہیم نے آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا، تسلیم کرو۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے بچ کے کیسے نکل آیا، تسلیم کرو۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا، تسلیم کرو۔ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں کیسے آ گیا، تسلیم کرو۔ اس کا مطلب کہ قرآن ہمیں یہ واقعات بتا کے کہہ رہا ہے کہ اس پہ تحقیق نہیں کرنی، اس پہ تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اب اگر وارث سے قرآن کہے کہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا، تحقیق نہیں، تسلیم کرو۔ 40 جگہوں پہ روزہ افطار کیا، تحقیق نہیں، تسلیم کرو۔ مغرب سے سورج کو کیسے ابھارا، تحقیق نہیں، تسلیم کرو۔ راہب کو بیٹے کیسے دے دیے، تحقیق نہیں، تسلیم کرو۔ کسی بڑی سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں، کسی تحقیقی ادارے میں نے کوئی ایسی تحقیق نہیں دیکھی کہ اہل علم سر جوڑ کے بیٹھے ہو کہ آئیں قرآن پہ تحقیق کریں۔ اگر کلام پہ تحقیق نہیں ہو رہی تو پھر امام پہ تحقیق کیسے ہو؟ قرآن میں لمحہ بھی شک نہیں کرنا۔ قرآن نے تو اپنے ابتدائیے میں کہہ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا، جو کہتا جائے وہ مانتا جا۔ اس کا مطلب جو کلام میں شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو امام میں شک کرے۔ چلے گا صاحبان معرفت بیدار ہو گئے ہیں تو اگلا جملہ بھی آپ ہی کی سماعتوں کا حق بنتا ہے۔ قرآن کی آیتوں پہ بھی شک نہیں ہوتا، علی کی فضیلتوں پہ بھی شک نہیں ہوتا۔ قرآن جو کہہ دے تسلیم کرو۔ اگر قرآن کی آیت پہ شک نہیں پھر علی کی فضیلت پہ بھی شک نہیں، کلام الہی پہ شک نہیں ہے۔ قرآن میں کلام خدا میں شک نہیں ہو سکتا، کیوں، کیا، کیسے، یہ نہیں ہے۔
کہہ دیا تسلیم کرو. اب تحقیق نہیں کرنی. قرآن میں تحقیق نہیں ہے, نبی کی بات میں تحقیق نہیں ہے, امام کے فرمان میں تحقیق نہیں ہے. تحقیق ہے غیر معصوم میں, تسلیم ہے معصوم میں. اب میں 2020 کا رسیوں میں جکڑا ہوا خطیب ہوں جو اپنی قوم تک حقائق پہنچانا بھی چاہتا ہوں اور ہر طرح کے حالات کو بھی مجھے مد نظر رکھنا ہے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, جن پہ تحقیق ہونی تھی انہیں آج تسلیم کیا جا رہا ہے. مولانا حسین آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے, جنہوں نے اشارہ سمجھے بابا جی اللہ ان کو زندگی درا. جن کی بات پہ تحقیق کرنی تھی آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جا رہا. کہتے بس جی انہوں نے کہہ دیا, یا تو انہیں معصوم ثابت کرو, ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم علی کا کوئی فضائل پڑھ دے ہمیں کہتے دکھاؤ کہاں لکھا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے علی کیسے کر سکتا ہے. اس کا مطلب جو تحقیق کی منزل پہ تھے انہیں تسلیم پہ لے آئے ہو, جو تسلیم کی منزل پہ تھے انہیں تحقیق پہ لے آئے ہو. تسلیم والوں کو تحقیق کرنے سے پہلے اپنے شجروں کی تحقیق کیا کرو. اس لیے تو قرآن نے زندہ معجزہ کر دیا. قرآن نے کہا اچھا, قرآن نے کہا اچھا تمہیں شک ہے. اس دور میں بھی لوگوں نے کہا تھا یہ من اللہ نہیں, یہ من المحمد ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا, یہ رسول کا لکھا ہے. قرآن نے کہا میرا محمد ہٹ جا. اب الزام تجھ پہ نہیں آیا, الزام آ گیا ہے میرے کلام پہ. خدا نے کہا جاؤ تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ, اس جیسا لے کے آؤ. جیسا ہے تو لے آؤ, جاؤ سر جوڑ کے بیٹھو, دوڑاؤ تحقیق کے گھوڑے. اس جیسی آیت لے کے آؤ, اس جیسی صورت لے کے آؤ, ایسا تکلم لے کے آؤ, ایسا گفتگو کا طریقہ لے کے آؤ, ایسے لفظوں کی ترتیب لے کے آؤ. بندے چپ ہو گئے کہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر نبی نے جب علی دکھایا بندوں نے کہا چچا دار بھائی سمجھ کے اسے دکھا دیا ہے. نبی نے فرمایا تو پھر ایسے کر لیتے ہیں, اس جیسا تم بھی کوئی لے کے آؤ. تمہیں علی میں شک ہے تو خیبر میں جاؤ, آؤ خندق میں, آؤ علی کی دربار سے قرآن بن کے. اگر کلام جیسا کلام نہیں آیا تو امام جیسا امام بھی نہیں آیا. امام میں منزل تسلیم پہ کہہ دیا کہہ دیا. اب اسے تسلیم کرنا ہے. درود میں اللہ صرف یہی منوا رہا ہے, تسلیم کرو انہیں. مولوی کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے یہ مرضی کی آیت پڑھتا ہے. ہاں بابا جی اس نے ہمیشہ مرضی کی آیتیں اٹھا, اور قرآن کے ہاں یہ حسن ہے کہ اللہ جب آیتوں کو جوڑتا ہے نا تو پچھلی آیت اور اگلی آیت کا درمیان والی آیت سے کوئی ربط ہوتا ضرور ہے. میں طالب علم ہوں, میں گفتگو کروں, میں ابھی تحقیق اور تسلیم پڑھ رہا ہوں, اگلا جملہ جو ہے میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں, سامعین پریشان ہو جائیں گے کہ موضوع کیا پڑھ رہے تھے اور ابھی انہوں نے کیا پڑھنا شروع کر دیا. تو جب مجھ جیسا طالب علم اپنے لفظوں کی ترتیب اور اپنے جملوں کی ترتیب میں اتنا محتاط ہے تو وہ جو خالق کلام ہے. اب یہ جو آیت ہے نا, آیت درود ہے جس میں خدا ان اللہ و ملائکہ سورہ احزاب کیا ہے, اس کی جو بالکل اگلی آیت ہے وہ اس آیت کے ساتھ ربط رکھتی ہے. وہ آیت آج تک نہیں پڑھی گئی. آیت یہ مشہور ہو گئی, اس کی اگلی آیت اس میں ربط تھا, اسے چھوڑ دیا گیا. شیعہ ممبر سے بھی چھوڑا گیا. میں ممبر سے بالکل بلا فصل آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ نہیں کہ 2-4 آیتیں چھوڑ کے پڑھنے لگا ہوں, اس سے بالکل اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں. 56 اس آیت کا نمبر ہے, 57 آیت پڑھنے لگا ہوں. خدا کہہ رہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے.
اب آیت کا ربط بنا سرکار، اب بنا ہے آیت کا ربط. پہلے خدا کہہ رہا درود پڑھو، پھر کہہ رہا انہیں تسلیم کرو. اگلی آیت میں کہہ رہا اگر تم نے اذیت دی تو پھر دنیا میں بھی آخرت ہے، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اس کا مطلب پہلی آیت میں اللہ تولا کروا رہا تھا، اگلی آیت میں اللہ تبرہ کروا رہا ہے. اب مسلمان علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ مصطفیٰ کو اذیت کس سے ہوتی ہے؟ کتابیں چاہو گے چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ اذیت کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب کوئی مجھ سے میرے بھائی علی کو جدا کرتا. جب کوئی مجھ سے میرے بھائی علی کو جدا کرے پھر مجھے تکلیف ہو. اس کا مطلب جو محمد رسول اللہ تک رکا اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی. جس نے علی ولی اللہ پڑھا اس نے مصطفیٰ کو تسکین. موضوع پسند ہے سرکار؟ میں نے کہا تھا کہ میں چبی چبائی نہیں پڑھوں گا، بالکل نئی چہتے اور نئے زاویے آپ کے سامنے سوال کروں گا. اب خدا پہلی آیت کے پہلے حصے میں درود پڑھوا رہا ہے، پھر تسلیم کروا رہا ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم اتنے گوشے ابھی خالی ہیں کہ ابھی یہی نہیں پڑھا گیا کہ درود کی اصل کیا ہے. خدا نے ہمیں کہا درود پڑھو. مثلا میں ابھی ممبر پہ کہتا ہوں جی صلوات پڑھیں، درود پڑھیں. آپ نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد. اس کا ترجمہ کرو. ترجمہ کیا ہے؟ میرے اللہ تو درود پڑھ محمد والے محمد. وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو. ہم کہہ رہے تو پڑھ. تو وہ ہے کیا؟ لگا رہا ہے مخلوق کے ذمہ، مخلوق لگا رہی ہے خالق کے ذمہ. وہ کہہ رہا تم پڑھو. آگے سے ہمیں پڑھنے کی بجائے ہم نے کہا اللہم صلی علی تو پڑھ. تو ابھی تو فلسفہ درود ہی نہیں پڑھا گیا کہ اصل میں درود کا فلسفہ کیا ہے، خدا ہم سے پڑھوانا کیا چاہ رہا ہے. اچھا بندوں نے درود کی چار دیواری اتنی وسیع کر لی کہ مرضی کے لوگوں کو شامل کر رہے. ایسا ہے چار دیواری وسیع کر دی. کیوں؟ اس سے بھی درود میں لانا ہے، اس سے بھی درود میں لانا ہے. اچھا درود کے ہاں کتنا معجزہ ہے کہ جو درود میں لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے اس نے اذان سے پہلے جب درود پڑھا تو اس نے درود میں مرضی شامل کی. اس نے کہہ دیا وَعَلَى فلاں وَعَلَى فلاں وَعَلَى فلاں. میں نام نہیں لے رہا، میں اشارے لے رہا ہوں. اور اشارہ سمجھنے والی آپ سے بہتر قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی. اور یہ اشارے دینے یہ خطیب کا طریقہ نہیں ہے، اللہ بھی اشارے دیتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کی تفسیر میں امام صادق سے پوچھا کہ ایک بندے نے مولا یہ جو خدا بار بار کہتا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ کون سے لوگوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا عقل سے مراد ہے ہمارا دادا علی. خدا کہتا ہے اس میں علی والوں کے لیے نشانیاں. سے مراد علی ہے. دنیا پھر کے دیکھ لینا، جس کے پاس علی نہیں ہوگا نا اسے عقل بھی نہیں ہوگی. معرفت کا نام ہی علی ہے. اب جو میں لفظ بیان کر رہا ہوں کہ ایک میں اشارہ کہ اس پہ بھی درود پڑھو، اس پہ بھی درود پڑھو، اس پہ بھی درود. یہ درود مرضی کا شامل کیا لیکن صرف مائی کی حد تک. جو ہی وہ درود جس نے سب پہ پڑھا تھا وہ جب مصلی پہ گیا سرکار قبلہ انصاری صاحب کا یہ دھرتی ہے اور یہاں لفظ جو ہے وہ قبلہ کی روح سے داد لینے لگا ہوں.
وہ بھی ادب کے ساتھ علم پڑھا کرتے تھے، تو ادب کے ساتھ سجدہ کرنے لگا ہوں۔ جس نے مائک پہ کھڑے ہو کے اذان سے پہلے سب پہ درود بھیجا تھا، جب وہ مصلی پہ آیا درود سمٹ کے صرف حویلی زہرا پہ آ گیا۔ اچھا مائک پہ اس نے کہا تھا اس پہ بھی درود، اس پہ بھی درود، اس پہ بھی درود، اگر تجھ میں ضرورت ہے تو نماز میں پڑھ کے دکھا۔ نماز میں اللہ سے کہا ان پہ بھی پڑھ، ان پہ بھی پڑھ، ان پہ بھی پڑھ۔ کہہ رہا نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہنے لگا نماز حرام ہو جائے۔ لے نام نام، ضرورت ہے تو نام لے۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ صاحب، بسم اللہ صاحب۔ جو درود مائک پہ پڑھا گیا تھا وہ مصلی پہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ مصلی پہ اس لیے نہیں پڑھا گیا کہ اگر مصلی پہ پڑھیں گے تو عبادت تو حرام ہو جائے، تو جن کے نام آنے سے عبادت ہی حرام ہو جائے۔ درود اب میں اگر کوئی اور مجلس ہوئی انشاءاللہ حسن ابدار رجب کی کوئی مجالس ہیں، خمسہ مجالس ہیں، اس میں حاضری ہوگی، یا اگلی کسی مجلس میں ٹیکس لایا تو آپ یاد کروائیں، تو فلسفہ درود بھی پڑھیں۔ یہ مسلمانوں کی سازش ہے جو درود سے پیس پی اپون ہم پہ آ گئے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ پی بی یو ایچ جو لکھنے والے ہیں یہ کس بات سے چل کے آئے ہیں؟ درود اصل میں ہے ہی آل محمد کے گھر کا زیور۔ اب مجھے جہاں پڑھنا، اگر میں اہمیت درود پہ پڑھوں تو مجھے یہ لفظ مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہیں کا یہیں رک جاؤں اور 1 گھنٹہ اسی فلسفے پہ گفتگو ہو جائے، لیکن مجھے گفتگو لے کے جانی ہے تسلیم کی منزل پہ، اور پھر ہم نے جانا ہے سیدہ کی چوکٹ تک۔ خدا کہتا ہے تسلیم کرو، تسلیم کرنے کا حق ہے۔ معصوم جو کہہ دے ہے تو پھر وہ ہے۔ ایک صحابی ہیں، اہل سنت کتابوں میں بھی ان کا نام درج ہے، نام ہے ان کا خزیمہ بن ثابت۔ ان کو لقب ملا ہے ذو شہادتین، 2 گواہیوں والے۔ یہ لقب رسول نے دیا تھا۔ جتنی دیر یہ صحابی زندہ رہے ہیں ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جاتی ہے۔ جہاں جا کے خزیمہ گواہی دیتے تھے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر تسلیم کی جاتی تھی، اس لیے کہ انہیں نبی نے ذو الشہادتین کہا تھا۔ یہ 2 گواہیوں والا ہے۔ میں نے یہاں آل محمد کے تو بے شمار ذکر تھے جو میں کر سکتا تھا، میں نے صحابی کی مثال اس لیے دی، لوگوں کا ہم پہ اعتراض ہے، یہ صحابہ کی بات نہیں کرتے، تو میں صحابی ہی کی بات سے نتیجہ لینے لگا۔ اس نے ذو الشہادتین کہا گیا۔ اس کو ذو الشہادتین کب کہا گیا؟ رسالت امام مدینہ مسجد میں تھے، یہودی مسجد میں آیا، اسے آگے کہنے لگا اللہ کا رسول اور مسلمانوں کا پیغمبر، تو نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا، وہ واپس نہیں کیا۔ رسالت امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا، کب میں نے تجھ سے قرض لیا؟ اس نے بغل سے ایک دوسرے یہودی کو باہر نکالا اور نکال کے کہا یہ گواہ ہے میرا، اور اس کی تحقیق یہ ہے یہ یہودی بھی کسی سازش کے تحت آیا تھا، کسی اپنوں نے کچھ بیگانوں کو خریدا تاکہ نبی کے صادق اور امین ہونے پہ حرف آ سکے۔ شریعت میں گواہی قبول ہوتی ہے، تو گواہی دے گا، گواہی قبول کریں گے۔ اس نے کہا یہ گواہ ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے قرض نہیں لیا؟ رسالت امام خاموش تھے، یا خزیمہ مسجد میں داخل یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا خزیمہ یہ یہودی دعویٰ کر رہا ہے میں نے اسے قرض لیا ہے، میں تو اسے آج تک ملا ہی نہیں، اور یہ گواہ بھی پیش کر رہا ہے۔ خزیمہ نے لمحہ دیر کیے بغیر کہا میں گواہی دیتا ہوں قرض نبی نے نہیں لیا۔
یہودی شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا. نبی نے خزیمہ کی طرف دیکھے گا, خزیمہ اتنی جلدی اتنی بڑی گواہی تو نے دے دی, تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے نہیں لیا؟ خزیمہ چہرہ دیکھنے کا, آپ نے کیا کہا تھا کہ لیا ہے؟ فرمایا نہیں لیا. فرمایا جب آپ نے کہہ دیا نہیں لیا تو آپ نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا تھا, آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی, آپ نے کہا فرشتہ ہے میں نے دیکھا. میں تحقیق کر کے کافر ہو جاتا, میں تسلیم کر کے مسلمان رہنا چاہتا. اسلام تسلیم کا نام, تسلیم کرو, مانو. نبی نے کہہ دیا فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے, اپنا عشق نہ دکھانا. محبت میں کہو گے کہ پھر کیا ہوا تیسری بھی پڑھ لیتے ہیں, نہیں, تسلیم کرو. نبی نے کہہ دیا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد پھر اب فجر کا انتظار کرنا. اب پوری رات نہ مسجد میں بیٹھے رہنا. کچھ لوگوں کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کا شاہ. بندوں نے کہا نبی تو مخصوص عبادت کرتا, کراس کریں ذرا اسے, اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا وہ ان کے بغیر قریب ہوتا ہی نہیں. زیادہ عبادتوں سے تو وہ راضی نہیں ہوتا, کثرت عبادت سے تو وہ راضی ہوتا ہی نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی کی ہے, وہ یہ تھا کیسی کی ہے. وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, وہ کوالٹی دیکھتا. وہ مقدار نہیں دیکھتا, معیار دیکھتا. پھر نتیجہ رسالت مآب کو ایک شخص رسالت مآب عشاء کی نماز پڑھا کے رسول حجرے میں جانے لگے تو ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا. تیز تیز عبادت کر رہا. رسالت مآب چلے گئے. رسالت مآب جب صبح واپس آئے تو وہیں کا وہیں بیٹھا تھا. رسالت مآب نے ایک صحابی کو بلا کے کہا یہ کب سے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پوری رات سے یہیں کا یہیں بیٹھا ہے. رسالت مآب نے کہا اس کو چادر سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال, اس کے بچے نہیں ہیں, اس کا خاندان نہیں ہے. یہ حقوق العباد چھوڑ کے, جو اللہ نے اس کے ذمہ حقوق کیے ہیں وہ چھوڑ کے, یہ ہے اسلام میں تو منزل تسلیم ہے. کہہ دیا تو کہہ دیا, اب تسلیم کرنا پڑے گا. اس میں ان گنت واقعات ہیں, میں اتنی مثالیں دوں کہ بات مثالوں ہی میں رہ جائے. جناب مریم نے کہا بغیر شوہر کے بیٹا, یہ بہت بڑا انہونی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے. قرآن میں پورا واقعہ لکھا. جناب مریم باہر کھڑی ہیں اور قوم نے کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ. اب بی بی مریم کے پاس کوئی بھی گواہ نہیں تھا. بی بی مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف, عیسیٰ بول پڑے. عیسیٰ کے بولنے کے بعد قوم نے تحقیق نہیں کی. اس نے یہ نہیں فوراً سوچا کہ بچہ کیسے بول رہا ہے, اتنا سا بچہ ہمارا تو کبھی نہیں بولا, یہ کیسے بول پڑا, دیکھو وہ جادو تو نہیں. جب عیسیٰ نے کہا نا کہ میں نبی ہوں, وہ تسلیم کر گئے. اللہ نے ہر نبی کو چھوڑنے والی امت پہ عذاب بھیجا. جس نبی نے امت سے بے وفائی کی, امت نے نبی سے بے وفائی کی, خدا نے امت پہ عذاب بھیجا. یہ جو جانوروں کی مسخ شدہ شکلیں ہیں, یہ وہ عذاب شدہ قومیں ہیں جنہوں نے نبیوں سے بے وفائی کی اور اللہ نے عذاب بھیج دیا. عیسائیوں پہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا, اور انہوں نے بہتان اتنا بڑا لگا دیا کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. خدا نے کہا غرق نہیں کروں گا. میرے مالک انہیں غرق کیوں نہیں کر رہا؟ فرمایا کیسے غرق کروں؟ انہوں نے معصومہ کا گواہ تسلیم کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب آپ قریب آ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب آپ کی سماعتیں قریب پہنچ چکی ہیں. جہاں میں لے کے جانا چاہتا تھا اس کا مطلب ہے عیسائیوں نے مریم کا گواہ تسلیم کر لیا. اللہ نے کہا ان پہ عذاب نہیں آئے گا. جو ایک گواہ معصومہ کا تسلیم کر لے اللہ عذاب نہیں بھیجتا. جو معصومہ کے 2 گواہ چھٹلا دے اللہ لعنت کرے. اب سوال ہمارا یہاں پہ,
مسلمان یہ درود پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، اس کی اولاد پہ درود پڑھ رہے ہیں، ہم انہیں تسلیم کر رہے ہیں جب انہوں نے تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، تو جب سیدہ دربار میں گئی تھی